الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. آج ہماری طہارت کے مسائل پر انشاءاللہ درس رہے گا فقہ العبادات میں، جس میں ہم نے سابقہ درس میں حید و نفاس کے مسائل کا آغاز کیا تھا، اور اس میں حیض کے بارے میں بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے، اور عمر کے لحاظ سے یا مدت کے لحاظ سے کیا اس کی کوئی مدت مقرر ہے یا عمر مقرر ہے. تو بتایا تھا کہ اس بارے میں کوئی اس کی نہ مدت ہے نہ کوئی اس کا عمر کا سے کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ ماحول، خوراک اور خاندان اور ان چیزوں کے لحاظ سے مختلف رہتا ہے. اور پھر اسی طرح ذکر کیا تھا کہ حید و نفاس میں کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، طواف کرنا اور قرآن کو چھونا اور اس طرح کی چیزیں. اور اسی طرح حالت حیض میں طلاق دینا بھی حرام اور ناجائز ہے. اس طرح یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ حیض کی حالت میں کیا چیزیں اس سے حیض سے واجب ہو جاتی ہیں. غسل واجب ہوتا ہے، بلوغت ثابت ہو جاتی ہے، عدت کا شمار ہوتا ہے اور رحم کا خالی ہونا ثابت ہوتا ہے. اس بات کا بیان بھی ہوا تھا کہ حائضہ جو ہے اس کو بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی بیان ہوا تھا کہ اگر نماز یا روزے کے حوالے سے اس حالت میں نماز روزہ نہیں ہوتا، لیکن اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور افطاری سے چند لمحات پہلے بھی حیض آ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی قضا دینا ہوگی بعد میں. اور اگر فجر سے پہلے یا چند لمحات پہلے بھی کیوں حیض ختم نہیں ہو جاتا، تب بھی اس دن کا روزہ فرض واجب ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا ہوگا. اور چاہے غسل فجر کے بعد بھی کر لیا جائے. اسی طرح نماز کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ اگر حائضہ عورت جو ہے وہ نماز کا وقت ختم ہونے سے چند لمحات پہلے پاک ہو جاتی ہے تو اسے وہ نماز پڑھنا ہوگی، چاہے غسل کرتے کرتے اس نماز کا وقت نکل بھی جائے، تب بھی وقت نکلنے کے بعد بھی اس کو نماز کو پڑھنا ہوگا. اور ایسے ہی یہ بھی کہ جس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو اور شروع ہونے کے بعد حیض شروع ہو جائے، نماز ابھی تک نہیں پڑھی، تو حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز کو صرف قضا کرنا ہے، باقی نمازیں جو حیض کے دوران ہیں وہ قضا نہیں کرنا ہوتی. اور اس بات کا بھی بیان ہوا تھا کہ حائضہ عورت اذکار اور قرآن کریم کی زبانی تلاوت کرنا یہ چیزیں کر سکتی ہے، کیونکہ تلاوت کرنے سے منع ہونے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. اور اگر قرآن کو پکڑنے کی ضرورت پڑے تو قرآن کو کپڑے کے ذریعے سے، یعنی ہاتھوں پر گلوز وغیرہ پہن کر جو ہے پکڑ سکتی ہے. اور یہ بیان ہوا تھا کہ اسلام کی کیا عظمت ہے، حتیٰ کہ اس مسئلے کے اندر بھی کہ باقی مذاہب میں جو حیض اور نفاس کے حوالے سے یا تو تشدد ہے یا پھر لاپرواہی ہے، تو اسلام ان دونوں کے درمیان اعتدال کا دین ہے کہ جس میں نہ کوئی تشدد ہے اور نہ ہی اس میں لاپرواہی کی گئی ہے. تو چنانچہ حائضہ عورت جو ہے اس کا جسم، اس کے کپڑے پاک ہیں، اگر تو اس کو خون نہیں لگا ہوا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا ساری چیزیں جائز ہیں سوائے صحبت کرنے کے. اور پھر ہم نے حیض ختم ہونے کے بارے میں کچھ ذکر کیا تھا کہ اس کے ختم ہونے کی علامت جو ہے، جس طرح کہ حدیث میں ہے، وہ قصۃ البیضاء، وہ سفید پانی کا خارج ہونا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی گدلا پانی، کوئی اس طرح کی چیزیں نکلتی رہتی ہیں تو ان چیزوں کا کوئی شمار نہیں کیا جائے گا، اور جو پاک ہو جاتی ہے اس کو غسل کر کے نمازیں پڑھنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، اور سارے وہ کام کرنے ہیں جو ایک پاک عورت کو کرنا ہوتے ہیں. اور یہ بیان ہوا تھا کہ حیض بند ہو جانے کے بعد
وہ سفید پانی آ جانے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد اگر پھر سے کوئی قطرے وغیرہ آئیں، چند قطروں کی بات، تو ایسے قطروں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس میں صرف وضو کرنا ہے اور وضو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اگر خون جاری ہوتا ہے، چاہے کچھ وقت کے لیے کیوں نہ ہو، تھوڑے وقت کے لیے خون جاری ہو، تو وہ حیض شمار ہوگا کہ جس میں غسل کرنا ہوگا، اس کے ختم ہونے پر غسل کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ سلسلہ جو ہے مہینے کے اکثر دنوں میں جاری رہے تو پھر اس کا استحاضہ کا حکم ہوگا، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج اس کے بارے میں اس کے احکامات بیان کریں گے۔ اور پھر اس مسئلے کا ذکر بھی ہوا تھا کہ حیض کو روکنے کے لیے بعض ادویات کا، میڈیسن کا استعمال کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اگر اس کے کوئی نقصانات نہ ہوں۔ اس کے بعد ہم آج صفحہ نمبر 19 پہ مسئلہ نمبر 147 147 یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل توفیق سے آج انشاءاللہ طہارت کے مسائل مکمل کر دیں گے۔ یہاں پر ہے کہ استحاضہ وہ خون ہے کہ جو بعض خواتین کو کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے آتا ہے۔ ہم نے جو سابقہ پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ حیض تھا۔ ابھی یہ ہے استحاضہ۔ استحاضہ کیا چیز ہے؟ جس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بیماری کا خون ہے کہ جو بعض خواتین کو آتا ہے بیماری کی وجہ سے، اور یہ مہینہ بھر یعنی پورا مہینہ ہی جاری رہتا ہے یا مہینہ کے اکثر دن یہ جاری رہتا ہے، اور اس کے احکامات حیض کے احکام سے مختلف ہیں۔ ہے یہ خون ہی، اور یعنی کہ اس کا نکلنا ویسے ہی ہوتا ہے جس طرح حیض کے خون کا ہے، لیکن اس کے احکامات حیض کے خون سے، حیض سے الگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ استحاضہ کی حالت میں عورت پاک ہوتی ہے، نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، وہی تمام اعمال جو ایک پاک عورت پاکی کی حالت میں کرتی ہے، وہ تمام کام استحاضہ کی حالت میں عورت کرے گی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ مطہرہ ان کو حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں کہ آپ کی ایک زوجہ تھی، ان کو استحاضہ کی شکایت تھی، بیماری تھی، اور اسی استحاضہ کی حالت میں ہی وہ آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرتی تھی۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ حائضہ عورت مسجد میں نہ ٹھہرے، تو اسے معلوم ہوا کہ استحاضہ حیض نہیں، ایک الگ چیز ہے جو بیماری کا خون ہے، جو عام روٹین کا خون نہیں ہوتا، اور اس حالت میں عورت پاک سمجھی جاتی ہے۔ نماز، روزے، ان چیزوں کے حوالے سے اس کو سبھی وہ کام کرنے ہیں کہ جو ایک پاک عورت کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے استحاضہ جو ہے وہ حیض سے الگ چیز ہے، پاکی کی حالت ہے اور حیض ناپاکی کی حالت ہے۔ 148 نمبر مسئلہ میں حیض اور استحاضہ کے خون میں 3 بڑے فرق ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے جسے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب جب پتہ چلا کہ استحاضہ اور چیز ہے، حیض اور چیز ہے، دونوں کے احکامات الگ ہیں، اب کیسے پتہ چلے کہ یہ حیض ہے اور یہ استحاضہ ہے؟ ہاں، تو اس کے بارے میں ذکر کیا ہے 148 نمبر مسئلہ میں کہ اس کے 3 بڑے فرق ہیں، حیض کے خون کے اور استحاضہ کے خون کے۔ کہ حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے، سیاہی مائل ہوتا اپنی رنگت میں، اور بدبودار ہوتا ہے۔ حیض کا خون بدبودار، سیاہی مائل اور گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون بیماری کا خون ہے کہ جو عام جسم سے نکلنے والے خون کی طرح ہے، پتلا ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، اس میں کوئی بو سمیل نہیں ہوتی، اس طرح کہ عام جسم سے نکلنے والا خون ہوتا ہے، اس طرح استحاضہ کا خون ہے۔ تو یہ 3 بڑے فرق ہیں جن کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ استحاضہ والی عورت جو ہے، بیماری کی حالت والی عورت، اس میں فرق کر سکے۔ 149 نمبر مسئلہ میں استحاضہ والی خاتون کے لیے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کی 3 حالتیں۔ ہاں، 3 حالتیں کیا ہیں؟ پہلا فرق جو ہے ہم نے جو بتایا ہے کہ حیض کا خون الگ ہے، استحاضہ کا خون الگ ہے۔ اگر تو واقعی ایسی چیز ہے تو پھر تو مشکل نہیں ہے، کسی عورت کو حیض آتا تھا، اس کو بیماری کا خون استحاضہ بھی آنا شروع ہو گیا، اور حیض کا خون، اس کی رنگت، اس کی بو الگ ہے، اور استحاضہ کے خون اور اس کے یہ چیزیں الگ ہیں، اس کی رنگت الگ ہے، تو اس کے لیے مشکل نہیں، فرق کر لے گی کہ کب اس کو حیض آتا ہے، کب استحاضہ آتا ہے۔
تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ استحاضہ کی مریض تھیں، آپ نے ان کو فرمایا کہ حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو۔ یعنی اگر استحاضہ کا خون ہے تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، لیکن اگر حیض ہے تو وہ اس میں نماز پڑھنا منع ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس میں فرق بیان کیا کہ حیض کے خون کا اور استحاضہ کے خون کا، اور دونوں کے حکم کا بھی فرق بیان کیا کہ حیض میں عورت کو نماز پڑھنا منع ہے اور استحاضہ میں عورت نماز پڑھے گی۔ تو پہلی حالت یہ ہے کہ عورت کو اور اکثر عورتوں کا یہی ہوتا ہے کہ استحاضہ کے اور حیض کے خون میں فرق ہوتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جس عورت کے حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق نہ ہو، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کا خون جاری رہتا ہے مہینہ کے اکثر دن یا پورا مہینہ، تو جس عورت کے حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق نہ ہو اور اسے پہلے سے حیض آتا تھا تو پھر استحاضہ شروع ہوا تو اسے اپنی سابقہ عادت کے مطابق دنوں کو حیض شمار کر کے غسل کرنا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے، جیسے کہ آپ کا فرمان ہے دعی الصلاۃ قدر الایام التی کنت تحیضین فیہا۔ صحیح بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیہ کو فرماتے ہیں کہ جتنے دن تم کو حیض آتا تھا اتنے دن تم نماز چھوڑ دو اور باقی دن جو ہے تم نماز پڑھو۔ یعنی اس مسئلے کی وضاحت اس طرح سے ہے، پہلے تو ہم نے یہ بتایا ہے کہ ایک عورت خاتون جو ہے حیض اور استحاضہ میں کیسے فرق کرے گی، وہ خون کی رنگت، اس کی بو اور ان چیزوں سے، جیسا ذکر کیا ہم نے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خون کی رنگت اور بو وغیرہ میں فرق نہیں ہوتا، مہینہ کے اکثر دن یا پورا مہینہ ایک ہی طرح کا خون جاری رہتا ہے، تو اب اس کو کب جو ہے حیض شمار کرے، کب استحاضہ شمار کرے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ پہلے سے جتنے دن تم کو پہلے سے حیض آتا تھا اتنے دن جو ہے اس کو حیض شمار کرو، نماز چھوڑ دو اور باقی دنوں میں غسل کر کے استحاضہ شمار کرو اور باقی دنوں میں نماز پڑھو۔ یعنی فرض کرو ایک عورت اس کو حیض آتا تھا 7 دن مہینہ میں اور 20 سال تک اس کی کیفیت یہی رہی، اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، حیض تھا جو نارمل حالت میں آتا جاتا تھا۔ 20 سال کے بعد فرض کرو اس کی جب 35 سال ہوتی ہے تو اس وقت اس کو استحاضہ شروع ہو جاتا ہے، یہ بیماری کا خون شروع ہو جاتا ہے، اور خون میں فرق نہیں ہے، مہینہ بھر یا اکثر بیشتر جو خون آتا رہتا ہے ایک ہی طرح کا آتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اگرچہ خون میں فرق تو نہیں، لیکن اس عورت کو پتہ ہے کہ پہلے سے مجھے حیض کتنے دن آتا تھا، 7 دن آتا تھا، تو 7 دنوں کو حیض شمار کر کے نماز چھوڑ دے، اور جب 7 دن ختم ہو جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہ دوسری حالت کہ جب عورت کے حیض اور استحاضہ میں خون میں فرق تو نہ ہو لیکن اس کو پہلے حیض آتا تھا، استحاضہ بعد میں شروع ہوا۔ تیسری حالت یہ ہے کہ جس عورت کو پہلے حیض نہیں تھا اور استحاضہ شروع ہو گیا تو حیض کی عام مدت 6 یا 7 دن شمار کر کے غسل کر کے پاک ہو جائے۔ ہاں، یہ بھی ایک تیسری حالت کہ بعض اوقات نہ تو حیض کے خون میں فرق ہے، حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو پہلے سے حیض آتا تھا اور استحاضہ بعد میں شروع ہوا، بلکہ اس کو جب حیض آنا شروع ہوا تو ایسا شروع ہوا کہ مسلسل چلے ہی جا رہا ہے، بند نہیں ہو رہا، پورا مہینہ یا مہینے کے اکثر دن۔ تو اب یہ حیض نہیں بلکہ یہ استحاضہ ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ نہ تو خون میں فرق ہے اور خون کی رنگت ایک جیسی ہے، اور نہ ہی اس کو پہلے حیض آتا تھا کہ اتنے دن حیض شمار کر کے باقی دنوں میں پاک ہو کے استحاضہ شمار کیا جائے، نہ کوئی ایسی بات ہے، بلکہ جیسے ہی حیض آنا شروع ہوا وہ ایسا شروع ہوا کہ چلتا ہی چلا گیا اور خون بند نہیں ہوتا مہینہ کے اکثر دن۔ تو اس میں پھر نہ تو سابقہ روٹین ہے اس کی اور نہ ہی فرق ہے خون میں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر حیض کے جو عام مدت ہے، حیض کی عام مدت 6 یا 7 دن ہے، تو اتنے دن جو ہے وہ نماز چھوڑ دے گی، نماز نہیں پڑھے گی، حیض شمار کرے گی، اور جب یہ 6 یا 7 دن ختم ہو جائیں گے
تو اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے جسے یعنی خود ترمذی نے حسن قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو استحاضہ کی مریض تھیں، آپ ان کو فرماتے ہیں 6 یا 7 دن کے بعد غسل کر کے پاک ہو جاؤ، جیسا کہ عموماً عورتوں کا حیض آتا اور ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمنہ بنت جحش کو کیا فرمایا کہ 6 یا 7 دن حیض شمار کر کے باقی دنوں کو جو ہے اس کے بعد غسل کر کے باقی دنوں کو استحاضہ شمار کرو اور اس میں پاک ہو کے نمازیں وغیرہ پڑھو۔ تو یہ 3 حالتیں پھر سے دہراتے ہیں تاکہ واضح ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں، کیونکہ یہ مسائل اکثر و بیشتر خواتین کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور پھر کافی پریشان ہوتی ہیں کہ کسی کو حیض آتا تھا اور استحاضہ شروع ہو گیا، بیماری کا خون شروع ہو گیا، اب کتنے دن حیض شمار کرے، کب جو ہے اس سے استحاضہ شمار کرے، کیا کرے؟ اس کی ہم نے بتایا کہ 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق ہے، تو یہاں پر تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب حیض آئے تو اس کا خون معلوم ہے، اس کو حیض شمار کر کے نماز چھوڑ دے، اور جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، باقی دن استحاضہ کے ہوں گے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ خون میں فرق تو نہیں ہے، لیکن یہ عورت ایسی ہے جس کو پہلے حیض آتا تھا، کئی سال تک حیض آتا رہا، اس کے بعد استحاضہ شروع ہو گیا۔ اس کے لیے کیا ہے کہ خون میں فرق تو نہیں ہے، لیکن کیا کرے گی کہ جتنے دن اس کو حیض آتا تھا استحاضہ شروع ہونے کے بعد اتنے دن وہ اس کو حیض شمار کر کے نماز چھوڑے گی، اور جب وہ دن ختم ہو جائیں گے، فرض کرو 7 دن ختم ہو جانے کے بعد کیا ہے، غسل کرے گی اور باقی دنوں کو استحاضہ شمار کر کے جو ہے اس میں نماز پڑھے گی۔ اور تیسری حالت کیا ہے کہ ایسی عورت جس کو حیض آتے ہی استحاضہ شروع ہو گیا اور ایک ہی رنگ کا خون چل رہا ہے مسلسل، اس میں کوئی فرق بھی نہیں، خون میں فرق نہیں، اور نہ ہی اس عورت کے سابقہ کوئی روٹین تھی۔ اب یہ کیا کرے گی؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابیہ کو، حمنہ بنت جحش کو، کہ ایسی عورت جو ہے پھر وہ عام جو عورتوں کے حیض کا دن ہوتے ہیں 6-7 دن، وہ اتنے دن شمار کر کے اس کو حیض شمار کرے گی، اور باقی دن جو ہے اس کو استحاضہ شمار کر کے نماز پڑھے گی۔ تو یہ تھے حیض اور استحاضہ کے حوالے سے بنیادی فرق جن کو جاننا بہت اہم ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 150، مستحاضہ کے لیے ممکن ہو تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ استحاضہ والی عورت کو جس نے بتایا کہ وہ پاک ہے، نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، سارے وہ کام کرے گی جو پاک عورتیں کرتی ہیں، تو چنانچہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کیا ہر نماز کے لیے اس کو غسل کرنا ہے یا وضو کر لینا کافی ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک ہے مستحاضہ کے لیے ممکن ہو تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حویش کو فرمایا اذا ادبرت یعنی الحیض فاغسلی عنک الدم ثم صلی، کہ جب حیض کا خون ختم ہو جائے تو اس کو دھو کر نماز پڑھ لو۔ اور یہی حکم ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو سلسل بول کی بیماری ہو یا اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہو یا کسی بھی شکل میں اس کا وضو باقی نہ رہتا ہو۔ یعنی یہاں پر مسئلہ ذکر ہو رہا ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بعض اوقات کسی کو سلسل بول کے معنی پیشاب کے قطرے آتے ہی رہتے ہیں، ہوا خارج ہوتی ہی رہتی تھوڑے تھوڑے وقت بعد، اور یہی اسی طرح استحاضہ والی عورت ہے جس کو خون جاری رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں، اور بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ نماز سے متصل پہلے وضو کریں، کیونکہ ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ ان کو مسلسل ان کا وضو ٹوٹ رہا ہے۔ وضو تو کر لے گا، نماز کے لیے کھڑا ہوگا، ہوا خارج ہوگی، قطرہ نکل آیا، استحاضہ والی عورت کا خون نکل آیا، تو یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ایسا وقت نہیں کہ جس میں وہ پاک رہ سکیں، اور ان کو ہر وقت یہ چیزیں لاحق ہیں کہ جس سے وضو ٹوٹتا رہتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں اس طرح کی کسی طرح کی مجبوری چیز کو مجبوری بنا کر نماز چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو پاک رہتا ہی نہیں ہوں، میرے تو وضو نہیں ٹھہرتا، تو اس کا معنی پھر نماز ہی چھوڑ دو، اور یہ سراسر جہالت ہے، حماقت ہے۔
نماز کو کسی قیمت بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے سابقہ مسائل میں ذکر کیا تھا کہ اگر بعض اوقات پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکے آدمی اور تیمم کے لیے مٹی بھی نہ ملے، تب بھی اس کو اسی حالت میں نماز پڑھنا ہے، بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے۔ کپڑے ناپاک ہیں، ان کو تبدیل کرنے کا کوئی اس کے پاس یعنی کہ طریقہ نہیں ہے، نہ کوئی کپڑے دوسرے ہیں اور نہ وہ اپنے جگہ سے اٹھ کر ان کو دھو سکتا ہے اور نہ کوئی دھونے والا ہے، اور نماز کا وقت نکل رہا ہے تو اس کو اسی حالت میں نماز پڑھنا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر بھی کیا ہے کہ اگرچہ وضو نہیں ٹھہرتا، وضو باقی نہیں رہتا کسی بھی اس طرح کی بیماری کی وجہ سے، تو تب بھی ان کو نماز سے متصل پہلے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور نماز پڑھنا ہے۔ اگرچہ نماز کے دوران بھی کوئی ایسی چیز ہوتی رہے کہ جس سے وضو ٹوٹتا رہے، تب بھی اپنی نماز جاری رکھیں گے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ کپڑوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو انتظام کرنا ہوگا، پیشاب کے قطرے تاکہ کپڑوں کو نہ لگیں، استحاضہ کا خون تاکہ کپڑوں تک نہ پہنچے، کیونکہ یہ ناپاک چیزیں ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اس کے لیے کوئی مناسب انتظام کرنا، ٹیشو رکھ لینا، کوئی اس طرح کی چیز رکھ لینا کہ تاکہ جو ہے کپڑوں پر خون یا پیشاب اس طرح کی چیزیں نہ پہنچیں۔ اچھا، اس کے بعد 151 نمبر مسئلہ میں حمل کے دوران عموماً حیض بند ہو جاتا ہے۔ جب عورت کو پریگنسی ہوتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے، تو عام طور پر عورتوں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن شاذ و نادر حالت میں بعض خواتین کو حمل کے دوران بھی خون آتا رہتا ہے، اور خون آنے کا معنی کہ خون کا بہنا۔ ہم پہلے سے تاکید کرتے ہیں، پہلے ذکر کیا اس مسئلے کا کہ بعض اوقات اکا دکا قطرات نکلتے ہیں، ایک دو قطرے نکل آئے بس، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، چاہے وہ حمل کے علاوہ ہو یا حمل کے دوران بھی ہو، تو ایک دو قطروں کا نکلنا جو ہے اس سے یعنی وہ حیض شمار نہیں کیا جائے گا، اس سے صرف استنجا کرنا ہے اور وضو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ حمل کے دوران حیض آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن شاذ و نادر حالت میں بعض خواتین کو حمل کے دوران بھی خون آتا رہتا ہے۔ آنے کا معنی کہ جاری رہتا ہے، صرف چند قطرے نہیں ہوتے۔ تو اگر ایسی حالت ہے کہ حمل کے دوران بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو اسے بھی حیض ہی شمار کیا جائے گا۔ حمل کے دوران بھی اگر خون آتا ہے اسے بھی حیض شمار کیا جائے گا، بشرطے کہ اس کا خون جو ہے وہ حیض کے خون جیسا ہو۔ ہاں، اگر وہ خون حیض جیسا نہیں ہے، عام خون جیسا ہے، بیماری کا جس طرح خون ہوتا ہے، تو پھر اس کو استحاضہ شمار کریں گے، کہیں گے کہ بیماری کا خون ہے۔ لیکن جس طرح بتایا ہے کہ یہ کیفیت جو ہے شاذ و نادر ہوتی ہے، ورنہ اکثر جو ہے حمل کی حالت میں حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ 152 نمبر مسئلے میں نفاس کے بارے میں، یہ تھا استحاضہ اور حیض سے متعلقہ باقی مسائل۔ اس کے بعد ہے نفاس۔ نفاس کیا چیز ہے؟ نفاس وہ خون ہے کہ جو بچے کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں آتا ہے۔ جب عورت اس کو ڈلیوری کی کیفیت ہوتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے، تو اس سے پہلے اور اس کے بعد، یعنی بچہ پیدا کرنے کے ساتھ اور بچہ پیدا کرنے کے بعد خصوصاً یہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس نفاس کے بھی حیض کے ہی احکامات ہیں۔ دیکھیے کیا چیز حیض سے ملتی ہے، کیا چیز حیض سے الگ مختلف ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بتایا تھا کہ استحاضہ حیض سے الگ ہے، استحاضہ کے احکامات حیض کے احکامات نہیں ہیں، بلکہ حیض ناپاکی کی حالت ہے اور استحاضہ پاکی کی حالت ہے۔ لیکن نفاس جس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی، نفاس کے احکامات بھی وہی ہیں جو حیض کے احکامات ہیں۔ چنانچہ صحیح حدیث کی روح سے نفاس کی کوئی بھی مدت معین نہیں ہے۔ یہ بھی ہے کہ نفاس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ ہمارے بعض لوگوں نے 40 دن کی مدت مقرر کی ہوئی ہے۔ حقیقت میں ہم کہیں گے کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ جو عام ہے، غالب ہے۔ غالب عورتوں کی جو نفاس کی مدت ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد خون کی، وہ 40 دن تک ہوتی ہے۔ لیکن کیا سبھی عورتوں کا یہ حال ہے؟ حقیقت بات ایسی نہیں ہے۔ بعض ایسی بھی ہیں کہ جن کو چند گھنٹوں میں ہی خون بند ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آتا، اور بعض ایسی بھی ہیں کہ جن کو 40 دن سے اوپر بھی جاری رہتا ہے۔ ہاں، اگر بعض علماء کہتے ہیں کہ 40 دن سے اگر 10-15 دن اوپر ہو پھر تو ہم اس کو حیض شمار کریں گے،
لیکن اگر وہ خون چلتا ہی رہے، بند نہیں ہوا، اور 2 مہینے تک فرض کرو 70 دن تک چل گیا اور اس سے زیادہ چل گیا، تو اس کا معنی کہ پھر وہ استحاضہ ہوگا، حیض نہیں ہوگا، بیماری کا خون ہوگا۔ تو چنانچہ نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں آتا ہے، اور اس کے بھی حیض ہی کے احکامات ہیں۔ صحیح احادیث کی روح سے نفاس کی کوئی بھی مدت معین نہیں ہے، لہذا جب تک یہ خون جاری ہے اس وقت تک نماز روزے وغیرہ منع ہیں۔ جب تک خون جاری ہے اس وقت تک نماز روزے منع ہیں، اور جلدی یا دیر جب سے بند ہو جائے اس کے بعد غسل کر کے پاک ہو جاتی ہے عورت۔ جیسا ہم بتایا کہ ممکن بعض عورتوں کے بارے میں شاذ و نادر حالت میں چند گھنٹوں میں ہی بند ہو جاتا ہے، بعض کا چند دن میں، ہفتے 10 دن میں بند ہو جاتا ہے، اور بعض کا واقعی 40 دن یا اس سے کم بیشے چلتا ہے۔ تو یہ ہے جو نفاس کے حوالے سے کہ نفاس کے احکامات وہی ہیں جو حیض کے ہیں، اور اس کی مدت مقرر نہیں ہے، اور جب بھی یہ نفاس کا خون آئے اس کو ناپاکی کی حالت قرار دیتے ہوئے اس میں روزہ نماز کو چھوڑا جائے گا، اور جب بند ہو جائے تو اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ 153 نمبر مسئلہ میں 153 میں اگر سقوط حمل، ایبارشن یا مس کیریج ہو جائے اور ساقط ہونے والے بچے میں انسانی اعضاء سر، ہاتھ، پاؤں وغیرہ ظاہر ہو چکے ہوں، جو عموماً حمل کے 80 دن کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں آنے والا خون نفاس شمار ہوگا۔ بڑا اہم مسئلہ یہ بھی، اور بعض خواتین کے ساتھ پیش آتا ہے کہ مس کیریج ہو جاتا ہے، ابارشن ہو جاتا ہے، اور یہ ابارشن ہونے کے اوپر بچہ جو ساقط ہوا ہے، بچہ جو پیٹ سے نکلا ہے، اس کی حالت دیکھی جائے گی کہ وہ کیا ہے۔ اگر تو وہ صرف پہلے ہی دنوں میں ہے تو اس کو پھر اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ پہلے دن سے مراد یعنی ابھی پہلے 20 30 40 50 دن ہے، 60 دن ہے، تو اس کا کوئی حکم نہیں ہوگا، وہ عام ایک گوشت کا لتھڑا ہے اور نکلا اور ختم ہو گیا۔ اور اگر عورت کو اس کے بعد خون بھی آتا ہے تو بیماری کا خون سمجھا جائے گا، اس میں نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، سارا کچھ کرے گی۔ لیکن بعض اوقات یہ ابارشن یا مس کیریج جو ہے وہ ہوتا ہے تھوڑا آگے چل کر، یعنی 80 دن اس کے بعد، اور 80 دن اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر؟ ہاں، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب بچے میں اعضاء ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے 40 دن، جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ پہلی 40 دن بچہ وہ قطرہ رہتا ہے، قطرہ ہوتا ہے صرف، اگلے 40 دن میں وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور پھر 80 دن کے بعد جو ہے وہ جمع ہوا خون جو ہے لوتھڑا بنتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آتا ہے مخلقۃ وغیر مخلقہ، کہ یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے کبھی تو اس میں اعضاء شکل و صورت بنی ہوتی ہے، اور کبھی ابھی ابتدائی مرحلہ میں ہوتا ہے کہ اس کا صرف گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی انسانی شکل و صورت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ 2 کیفیتیں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو بچہ جو ساقط ہوا ہے پیٹ سے، اس کے اندر انسانی اعضاء پیدا ہو چکے ہیں، پتہ چل چکا ہے کہ سر ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں، یہ ٹانگ ہے، انسانی اعضاء اس کے اندر سے شروع ہو جاتے ہیں نکلنا، اس کے ظاہر ہونا۔ ایسا بچہ جب ساقط ہوتا ہے تو اس بچے کے ساقط ہونے پر جو خون آئے گا عورت کو، وہ نفاس سمجھا جائے گا۔ اس خون کا حکم جو ہے نفاس کا حکم ہوگا۔ اور نفاس میں کیا ہے؟ ہم نے بتایا ہے کہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اس کے سارے وہی احکامات ہیں جو حیض کے احکامات ہیں۔ لیکن اگر بچہ جو ساقط ہوا ہے 80 دن سے پہلے یا 80 دن کے قریب ہی ہے، لیکن اس میں ابھی تک انسانی اعضاء ظاہر نہیں ہوئے، ابھی صرف وہ ایک گوشت کی بوٹی لگ رہا ہے یا ایک خون کا جمع ہوا قطرہ لگ رہا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی کیفیت ظاہر نہیں ہو رہی کہ واقعی یہ کوئی انسان بن رہا تھا، تو اگر یہ ساقط ہونے والا بچہ یا حمل جو ابارشن ہوا ہے اس کی یہ کیفیت ہے، تو اس حالت میں جو جاری ہونے والا خون ہے اس کو نفاس نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ جو ساقط ہوا ہے ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اس میں کوئی انسان ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر بچہ ایسا ساقط ہو جاتا ہے تو عورت کو اگر خون آتا ہے تو اس خون کو نفاس نہیں شمار کیا جائے گا، بلکہ اس حالت میں یعنی کہ ساقط ہو جاتا ہے انسانی اعضاء کے ظاہر ہونے کے بعد،
تو اس کو ان کے نفاذ شمار کیا جائے گا، لیکن انسانی اعضاء ظاہر ہونے سے پہلے ساقط ہوتا ہے تو اس کو نفاذ شمار نہیں کیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ اگر سقوط حمل ہوتا ہے، ابارشن ہوتا ہے، یا مس کیریج ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے بتا دیا عورت کے حوالے سے کہ اس حالت میں جو بچہ ساقط ہوتا ہے، وہ بچہ جو ساقط ہونے والا ہے اگر اس کو دیکھا جائے گا، اگر تو ان سے انسانی اعضاء ہیں تو وہ کہ نفاذ شمار ہوگا، اور عورت جو ہے وہ اس کو نفاذ شمار کرتے ہوئے نماز چھوڑے گی، اور جب یہ بند ہوگا تو اس وقت اس کو غسل کر کے یعنی پاک ہو جائے گی۔ لیکن اس میں اگر انسانی اعضاء ظاہر نہیں ہوئے تو یہ عام کو صرف گوشت کی بوٹی گری ہے، اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا، اس سے نکلنے والا خون جو ہے بیماری کا خون سمجھتے ہوئے اس کو پاک سمجھا جائے گا اور پاک ہوگی۔ اب یہ تو عورت کی حالت ہے، لیکن بچے کا حال کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے جو کتاب میں ذکر نہیں ہوا۔ ہاں، بچے کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر بچہ جو ماں کے پیٹ سے ساقط ہوتا ہے، حمل ابارشن ہوتا ہے، مس کیریج ہوتا ہے، اگر یہ بچہ 120 دن کے بعد ساقط ہو رہا ہے، 120 دن اس کے بعد ساقط ہو رہا ہے، تو پھر یہ بچہ صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ انسان ہے، جو ذی روح ہے، اس کے اندر روح ہے۔ تو اور قیامت کے دن یہ انسان ہی کی شکل میں اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ بہت اہم مسئلہ ہے جسے اکثر لوگ نہ جاننے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس میں کافی غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ مس کیریج ہوتا ہے، حمل ساقط ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ 3-4 ماہ 5-6 ماہ کا تھا، 5-6 ماہ کا حمل ہے، اور بچہ ساقط ہوتا ہے، تو بھی یہ تو مردہ ہے، یہ تو پیٹ سے ایسے پیدا ہوا ہے، تو اس کو بغیر کسی جنازے کے، بغیر کسی کفن دفن کے، بغیر اس کا نام رکھے اس کو ایسے ہی اٹھا کے دفن کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر حمل جو ہے 120 دن کا ہے، 4 ماہ کا ہو گیا، اس کے بعد بچہ ساقط ہوتا ہے، حمل ساقط ہوتا ہے، تو اب یہ ساقط ہونے والا بچہ جو ہے باقاعدہ انسان ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کے صحیح بخاری کے حدیث میں آپ نے جب انسان کے مراحل کا بیان کیا جو ماں کے پیٹ میں طے کرتا ہے کہ پہلے 40 دن وہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اگلے 40 دن وہ جمع و خون بن جاتا ہے، اور اس کے بعد 30 سے 40 دن جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا، اور پھر انسانی اعضاء اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب 120 دن کا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، 120 دن کا ہونے پر جو ہے اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا اس کام کے لیے، تو وہ اس کی روزی لکھتا ہے، اس کی زندگی لکھتا ہے کہ کتنی عمر پائے گا، اس کا نیک یا بد ہونا لکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی اس وقت اس میں روح اور جان ڈالی جاتی ہے، جو اصل ہمارا مسئلہ ہے کہ 120 دن ہونے پر بچے میں اس یعنی کہ جو رحم کے اندر تھا اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور روح ڈالنے کا معنی کیا ہے کہ اب یہ باقاعدہ انسان ہے، اب یہ باقاعدہ انسان ہے۔ اگر اس کے بعد یہ بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ حالت میں پیدا ہو جاتا ہے یا ساقط ہو جاتا ہے، تو اس کو صرف گوشت کی بوٹی نہیں سمجھنا بلکہ اس کو انسان سمجھنا ہے، اور انسان سمجھ کر ہی اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ اگر اس کو کفن غسل دینے کی کیفیت ہو تو غسل کفن بھی دینا چاہیے، اس کا جنازہ پڑھا جائے، اس کا نام رکھا جائے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں کھڑا ہوگا، انسان ہے، اس کا نام رکھا جائے، اور اس کا عقیقہ کیا جائے اگر والدین عقیقہ کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں۔ جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اکثر وہ احکامات ہیں کہ جو ہمارے بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے ان میں غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر تو ساقط ہوا، نہ کوئی اس کا جنازہ، نہ کوئی اس کا نام، نہ کوئی اور چیز، لیکن اصل یہ ہے کہ اگر روح ڈلنے کے بعد بچہ ساقط ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے فوت ہی پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتا ہے، تو ایسا بچہ جو ہے اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، کفن دفن کیا جائے گا، اور اس کا نام رکھنا اور عقیقہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کی جائیں گی۔ یہ تھے حیض و نفاس کے اور استحاضہ کے مسائل جو ہم نے مکمل کیے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ متفرقہ مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 154، سر کا کچھ حصہ منڈوانا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قضا کرنے سے منع فرمایا، اور ماتے کے قضا کا معنی کیا ہے کہ سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا، جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے سر کا کچھ حصہ منڈوانا، کچھ حصہ چھوڑ دینا، اس سے منع کیا ہے۔ اس کو قضا کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ وہ شیطانی ایک پراپیگنڈا ہے اور شیطانی عمل ہے کہ جو خصوصاً آج کے دور میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ ہاں، سابقہ زمانوں میں ہمیں کوئی دکا اس طرح کا آدمی کام کرتا نظر آتا تھا کہ سر کے کچھ بال مونڈے اور کچھ چھوڑے، لیکن اس دور میں، ان دنوں میں جس تیزی کے ساتھ یہ شیطانی عمل پھیلا ہے، پہلے کبھی نہ تھا۔ اکثر نوجوانوں کو دیکھیے، ان کے سر کے بال کٹوانے کے سٹائل کیا ہے کہ کچھ بالوں کو چھوڑا ہوتا ہے، لمبے ہوتے ہیں، اور باقی بال جو ہے ان کو منڈوا یا کٹوا لیا جاتا ہے، اور یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح 155 نمبر مسئلہ میں مسلمان کا پسینہ اور بال پاک ہیں۔ مسلمان کا پسینہ اور بال پاک ہیں۔ پاک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو انس بن مالک کی ماں ہیں، ماتے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اور بالوں کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی، بوتل میں جمع کر لیتی، اور انہیں خوشبو میں ملا دیا کرتی۔ آپ کے پسینہ اس کو جو ہے اس طرح جمع کر لیتی بوتل میں، اور بعد میں خوشبو میں ملا کر ملا لیتی۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اگر پسینہ ناپاک ہوتا تو ام سلیم ایسا کام نہ کرتی، اور نہ ہی ان کو ایسا کام کرنے کی اجازت ملتی، جس سے پتہ چلا کہ مسلمان کا پسینہ پاک ہے۔ اور یہ اس کی ہمیں خاص طور پر اس حکم کی ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات ایسے لوگوں سے کہ جن کا واسطہ کھانا وغیرہ پکانے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہو، کہ گرمی کے موسم میں گرمی کی وجہ سے پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اور آدمی روٹی بنا رہا ہے، کھانا بنا رہا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ممکن ہے پسینے کا کچھ حصہ اس میں جا کے مل رہا ہو۔ تو جب یہ حکم معلوم ہوا کہ مسلمان کا پسینہ ناپاک نہیں پاک ہے، تو پھر اس میں اگر کسی چیز میں پسینہ مل جاتا ہے تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ 156 نمبر مسئلہ میں سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونا اور 3 مرتبہ ناک جھاڑنا چاہیے۔ جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو سنت کیا ہے کہ 3 بار پہلے ہاتھ دھو لے، اس کے بعد کوئی اور کام کرے، اور 3 بار ناک کو جھاڑے، یعنی ناک کو صاف کرے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده۔ آپ مانتے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالے جب تک اس کو 3 مرتبہ دھو نہ لے، کیونکہ کس لیے؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، کیونکہ اس کو نہیں پتہ کہ اس کا ہاتھ رات کہاں کہاں لگتا رہا ہے، کہ کس کیفیت میں رہا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر آدمی سو کر اٹھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 بار یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اور 3 بار ناک کو جو ہے وہ جھاڑے، اس کو صاف کرے تاکہ شیطان نکل جائے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان جو ہے رات کو سوتے ہوئے انسان کی ناک پر سوتا ہے، تو اس لیے ناک کو جھاڑنے کا، صاف کرنے کا حکم دیا تاکہ شیطان نکلے۔ 157 نمبر مسئلہ جو کہ آخری مسئلہ ہے، سو کر اٹھنے کے بعد وضو سے پہلے زبانی قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور دعائیں پڑھنا جائز ہیں۔ آدمی جب سو کر اٹھتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کی کئی شرعی طور پر دعائیں ثابت ہیں، مسلمان کو یاد ہونی چاہیے کہ سو کر اٹھتے کیا دعا پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس طرح کے اذکار ہیں جو سو کر اٹھ کر پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب سو کر اٹھتے تو آپ سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھتے۔ سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس آیت سے لے کر سورت کے آخر تک ان آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر جب اٹھتے تو ان کی تلاوت کرتے، اور حالانکہ ابھی آپ نے وضو نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد وضو سے پہلے زبانی قرآن کی تلاوت کرنا اور دعائیں پڑھنا جائز ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب گزاری کی، یعنی عبداللہ ابن عباس آپ کے پاس رات کو سوئے تو دیکھا کہ آپ آدھی رات تک سونے کے بعد اٹھے۔ آپ آدھی رات تک اٹھ جاتے ہیں، اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، یعنی کہ اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں سو کر اٹھ کر، نیند کے جو اثرات ہوتے ہیں چہرے پر ان کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر آپ سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اطمینان سے وضو کر کے نماز پڑھی، یعنی آپ نے وضو سے پہلے ہی یہ تلاوت کر لی ہے، وضو سے پہلے یہ اذکار کر لیے ہیں۔ اس طرح سیدنا حذیفہ یہ حدیث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دعا پڑھتے تھے، بسمک اللہم اموت واحیا، اور جب جاگتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو سوتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ثابت ہیں، اور سو کر اٹھتے ہوئے بھی یہ دعائیں پڑھنا سنت ہیں۔ اس میں اگرچہ قرآن کی تلاوت بھی کیوں نہ آ جائے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے، الا یہ کہ اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہو۔ ہم نے بتایا پہلے بعض مسائل میں کہ جنبی حالت میں، جنابت کی حالت میں انسان کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ابھی سو کر جب اٹھا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے، لیکن اگر جنابت کی حالت میں ہوگا تو اس کو قرآن کی تلاوت کرنا منع ہوں گی۔ تو یہ تھے ہمارے فقہ الطہارہ یا طہارت کے مسائل کہ جو ہم نے مکمل کیے ہیں اللہ کے فضل توفیق سے، اور ہم چاہیں گے کہ ان کو اچھی طرح یاد کیا جائے، اور اگلے درس سے ہم انشاءاللہ کتاب الصلاۃ شروع کریں گے، نماز کے مسائل کا آغاز کریں گے، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ اس سیمسٹر میں نماز کے مسائل کا کچھ حصہ لے لیا جائے، اور باقی جو ہے پھر انشاءاللہ اگلے سیمسٹر میں مکمل کی جائے گی، کیونکہ نماز کے مسائل جو ہیں وہ طہارت کے مسائل کی نسبت 3 گنا زیادہ ہیں، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ، 3 گنا تقریباً زیادہ مسائل ہیں، تو جس پر ہمیں ایک لمبا وقت چاہیے ہوگا۔ لیکن ہم چاہیں گے کہ اس پر کہ نماز کے مسائل کو طرف جانے سے پہلے ہم اچھی طرح طہارت کے مسائل کو سمجھ لیں، جان لیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اس کے بارے میں ہم پوچھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ سوالات ہیں؟ جی کافی سوالات ہیں، چلیں مشکل نہیں۔ جی ہاں، نماز کے بارے میں ویسے میں چاہتا یہ ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی سوالات موضوع سے متعلقہ ہوں، تاکہ موضوع سے متعلقہ چیزیں آئیں، جو چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر سکے، بیان نہیں کر سکے، تاکہ سوالات کی شکل میں اس کی وضاحت ہو جائے، ایسی چیز کی کوشش کیا کریں۔ لیکن اگر دوسرا سوال بھی ہے تو انشاءاللہ مشکل ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو نمازیں جو قضا ہو جاتی ہیں، سستی غفلت کی وجہ سے چھوڑ جاتی ہیں، تو کیا وہ نمازیں جب انسان پڑھنے لگتا ہے تو ساری پڑھنا ہے؟ اس میں دیکھیے، اگر تو وہ نمازیں کئی سال ہر سال کی ہیں، اور پھر آدمی نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، اس میں اگرچہ ہمارے بعض قضائے عمری کا وہ فتویٰ دیتے ہیں، لیکن قضائے عمری ایسی کوئی اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی فلسفہ نہیں قضائے عمری کا۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز سرے سے نہیں پڑھتا، بالکل چھوڑ دیتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ اب نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ توبہ طائب ہو کر پھر سے اسلام کی طرف لوٹا ہے۔ تو آدمی اگر مرتد ہو جاتا ہے، فرض کر اسلام سے نکل جاتا ہے، تو کیا جس وقت تک مرتد رہتا ہے اس وقت تک کہ روزے نمازیں اس کو پڑھنا ہوں گی جب اسلام کی طرف آئے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، کسی آج تک فقیہ عالم نے ایسی بات نہیں کی۔ ایک آدمی اگر مرتد ہو جائے، دین سے نکل جائے، اور 1 2 5 10 سال تک دین سے نکلا رہے، اور پھر اس کے بعد پھر سے دین اسلام قبول کر لے، تو ہمارے پاس کسی عالم فقیہ کا قول نہیں کہ وہ اس یعنی کہ ارتداد کی حالت میں جو اس نے نمازیں روزے غائبہ چھوڑے ہیں، ان کو جب اسلام کا آتا ہے، توبہ طیب ہوتا ہے، تو ان کو روزے رکھنا ہوں گے، نمازیں پڑھنا ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس کی توبہ ہی جو ہے وہ کافی ہے اس کے ان گناہوں کو مٹانے کے لیے، اگر واقعی سچی توبہ ہے۔ تو اس لیے
اگر تو نمازیں سال ہر سال کی ہیں تو ان کی نمازوں کو قضا کرنا سنت کے خلاف ہے، کیونکہ آدمی بے نمازی کی حالت میں ایمان سے باہر تھا، اس کے بعد اللہ سے توبہ طائب ہوتا ہے اور توبہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر وہ قضا ہو نمازیں جن کی بات ہو رہی ہے وہ مخصوص ہیں، چند نمازیں ہیں یا چند دن کی نمازیں ہیں، ہاں تو پھر ان کو قضا کرنا ہوگا، کیونکہ جو علماء کا یعنی کہ اللہ عالم جو زیادہ تر علماء کا یہی قول ہے کہ آدمی سرے سے نماز پڑھنے سے کافر، سرے سے نماز چھوڑنے سے کافر ہوتا ہے اگر سرے سے نماز نہیں پڑھتا، لیکن اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کافر قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ کسی نہ کسی حد تک نماز پڑھ رہا ہے۔ تو لیکن اس نے کوئی نمازیں چھوڑ دی، کوئی پڑھ لی، اب اس کو حکم دیں گے کہ جو تیری نماز چھوٹی ہوئی ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی سوال کرنے والے کو کرنا چاہیے کہ نمازیں کیسے پھر وہ قضا کرے۔ ہمارے بعض کہتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے، اور بعض نے جمعے کے دن خاص کیا ہوا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ آپ کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ آپ ماتے من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جس کی نماز رہ جائے، سوئے رہ جائے، بھول جائے نماز پڑھنا، آپ ماتے ہیں فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جیسے ہی اس کو نماز پڑھنا یاد آئے، اس کو نماز پڑھنے کی فرصت ملے تو اس کو فوراً پڑھے، اس کو ڈیٹ نہ کرے۔ یعنی کہ اگلی نماز کے ساتھ پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، ایسے نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ان نمازوں کو جو چھوٹی ہوئی ہیں ان کو جلد سے جلد پڑھنے کی کوشش کرے۔ 7 دن کے بعد پھر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو حقیقت دیکھیے، میں نے پہلے ذکر کیا اس بارے میں کہ اگر حیض ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ 3 دن میں ختم ہوتا ہو اس سے کم یا زیادہ، تو اس پر چاہیے کہ غسل کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، پاک سمجھی جائے گی عورت۔ اب اس کے بعد پھر فرض کرو ہفتے کے بعد یا 8-10 دن کے بعد پھر سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور بلیڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ خون چلنے کی شکل میں، یعنی کہ کچھ چند قطرے نکلتے ہیں، کوئی ایک دو قطرے نہیں بلکہ خون باقاعدہ بہتا ہے اور بلیڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ، تو اس کو پھر سے ہم کہیں گے کہ پھر سے دوبارہ سے حیض آ گیا ہے۔ اور ہم نے حیض و نفاس کے مسائل شروع کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ یہ اتنے پیچیدہ مسائل ہیں اور اتنے یعنی کہ باریکی کے مسائل ہیں اور ایسے مختلف مسائل ہیں کہ جس میں کوئی ایک فارمولہ قاعدہ کلیہ کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ ہر عورت کا معاملہ دوسری عورت سے الگ ہوگا، اور ہر عورت کا جو کیس ہے اس طرح کے اس معاملات کے اندر دوسری عورت سے الگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان معاملات کے اندر کوئی ہمیں ایسا کوئی ضابطہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جب واقعی ایسے ہی ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ قاعدے کلیہ ضابطے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن اس میں ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ جب بلیڈنگ ہوتی ہے اور باقاعدہ حیض کا خون آتا ہے، اسی رنگت کا ہے، اسی بو کا ہے، اسی شکل کا ہے، تو جب بھی آئے، چاہے وہ 2 دن بعد آنا شروع ہو جائے، ہفتے بعد آنا شروع ہو جائے، 10 دن کے بعد آنا شروع ہو جائے، ہم اس کو حیض ہی شمار کریں گے اور حیض شمار کر کے پھر اس میں نمازیں روزے چھوڑیں گے۔ اور جب وہ بلیڈنگ ختم ہوگی، چاہے وہ چند گھنٹوں بعد ختم ہو جائے، 1 دن بعد ختم ہو جائے، تو اس کے ختم ہونے پر غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ نفاس کی مدت 40 دن بتائی جاتی ہے اور جب تک 40 دن نہیں ہوتے عورت نماز روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کا کیا حکم ہے؟ ہم نے ابھی واضح کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس لیے کہ درس کو غور سے سنا کریں تاکہ اس طرح کے سوالوں کی دوبارہ ضرورت نہ پڑے۔ ہم نے نفاس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس کی شرعی طور پر کوئی لمٹ نہیں ہے۔ احادیث میں صحیح احادیث کی روح سے اس کے کوئی دن مقرر نہیں کیا گیا کہ 40 دن ہی ہیں۔ ہاں بعض روایتوں میں 40 دن کا ذکر ضرور موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا تعلق جو ہے وہ خون کے بلیڈنگ کے ساتھ ہے کہ جب تک بلیڈنگ ہو رہی ہے اس وقت تک اس کو نفاس شمار کیا جائے گا، چاہے وہ جلدی ختم ہو جائے یا دیر سے ختم ہو۔ ہاں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات بہت چلتی رہتی ہے، 50 60 70 دن چلتی رہتی ہے، پھر ہم کہیں گے کہ اس کو پھر ہم بیماری کا خون استحاضہ شمار کریں گے۔ لیکن اگر عام حالت میں کہ 20 30 دن 40 دن میں ختم ہو جانے کی، تو اگر یہی ہے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، چند اوپر ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، تو اس کو نفاس جب تک بلیڈنگ ہے اس وقت تک نفاس ہے۔ بلیڈنگ بند ہوگی تو نفاس ختم ہو جائے گا، چاہے وہ 1 دن میں کیوں نہ بند ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ بعض خواتین نے جو 40 دن کی یہ تعداد یا یہ مدت مقرر کر رکھی ہے کہ 40 دن ہی لازمن ہے،
چاہے اس سے پہلے ہی بلیڈنگ ختم ہو چکی ہو اور پاک ہو چکی ہے اور پھر بھی نماز روزے چھوڑے ہوئے ہے، یہ حقیقت میں غلطی ہے۔ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نفاس کا تعلق کسی ٹائم کے ساتھ، مدت کے ساتھ نہیں ہے۔ نفاس کا تعلق اس بلیڈنگ کے ساتھ ہے، خون کے ساتھ ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جاری ہوا ہے، وہ جب بھی بند ہو جائے، جلدی یا دیر سے نفاس ختم ہو جائے گا۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ اگلا سوال ہے، نوافل روزے کے دوران حیض آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں دیکھیے، روزہ نفل ہو یا فرض ہو، اس طرح نماز بھی نفل ہو یا فرض ہو، اس طرح کے احکامات کے اندر اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یعنی نفل روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور حیض آنا شروع ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اگرچہ سورج غروب ہونے سے چند لمحات پہلے ہی حیض آ گیا، فرض روزہ ہو یا نفل ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ اگر فرض روزہ ہے تو اس کی ہمیں قضا دینا ہوگی۔ اگر فرض روزہ ہے تو ہمیں، چونکہ فرض ہے روزہ اور ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، مکمل نہیں ہو سکا، اس کو ہمیں یعنی حیض ختم ہونے کے بعد عورت کو اس کی قضا دینا ہوگی۔ لیکن اگر نفل روزہ ہے تو نفل کی قضا نہیں ہے، نفل کی قضا نہیں ہے، لیکن فرض کی قضا دینا ہوگی۔ اگلا سوال ہے کہ حیض اگر کپڑے پر لگ جائے اور پانی لگانے کے باوجود نہ نکلے تو پھر کیا کیا جائے؟ ہم نے چند دن پہلے سابقہ درس میں بلکہ حیض کے خون کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ پہلے اس خون کو کھرچا جائے، رگڑا جائے، رگڑ کر اتارا جائے تاکہ خون کا جو اوپر جمی ہوئی تہ ہے وہ اتر جائے۔ اس کے بعد اس پر پانی ڈال کر خوب اس کو ملا جائے، اس کو رگڑا جائے، اور پھر مزید اس پر پانی بہایا جائے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حیض کا خون جو ہے ناپاک خون ہے اور اس کو ہر قیمت کپڑے سے نکلنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر کپڑے کو دھویا جائے تو یقینی طور پر نکل جائے گا۔ ہاں خون نکل جائے گا، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خون کی ہلکی سی رنگت باقی رہ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی تعلیم دی کہ اگر تم اس طریقے سے خون کو دھو لیتی ہو، آپ نے اس عورت کو فرمایا کہ اگر اس طریقے سے خون کو دھو لیتی ہو تو اور خون نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اس خون کی جو ہلکی پھلکی رنگت باقی رہ گئی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو اس لیے حیض کے خون کو اچھی طرح دھونا چاہیے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور کوشش کی جائے کہ اس کو یعنی کہ زیادہ سے زیادہ مل کر رگڑ کر دھویا جائے، اور پھر بھی اگر آخر میں کپڑے پر ہلکی پھلکی رنگت باقی رہ جاتی ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی زوجہ سے کسی طرح فون پر بات کرتا ہے اور تھوڑا سا منی کا قطرہ نکل جاتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بیوی سے بیٹھتا ہے، کوئی یعنی کہ بوس و کنار کرتا ہے یا فون پہ بات کرتا ہے، کچھ بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو قطرہ نکل آتا ہے اور کہتا ہے کہ منی کا قطرہ، یہ منی کا قطرہ نہیں ہوتا۔ اس حالت میں قطرہ نکلتا ہے، اس کو مدی کہتے ہیں، جو شہوت کے انداز سے نکلتا ہے اس کو مدی کہا جاتا ہے، کہ جو آدمی کبھی سوچنے سے، کبھی بات چیت سے، کبھی یعنی کہ بوس و کنار اس طرح کی چیزوں سے وہ قطرہ نکلتا ہے، اس کو مدی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مدی کا قطرہ نکلے گا تو اس پر 2 کام کرنے ہیں، استنجا کرنا ہے اور وضو کرنا ہے، غسل اس پر نہیں ہوتا۔ اور منی اور مزی میں فرق کیا ہے، کیسے محسوس کریں گے کہ مزی ہے اور یہ منی ہے؟ منی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ نکلتی ہے اور نکلتے لذت محسوس ہوتی ہے اور گاڑی ہوتی ہے، جبکہ مزی جو ہے اس کا قطرہ نکلتا ہے، 1-2 قطرے نکلتے ہیں، ہلکا پھلکا نکلتے ہیں، اور عام یعنی کہ شہوت کی اس طرح کے انداز سے تو اس میں تیزی کے ساتھ نکلنے کا نہیں ہوتا، بلکہ عام نارمل حالت میں نکلتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو یہ مزی ہے جس میں اس کو استنجا کرنا ہے اور وضو کرنا ہے، اور اگر کپڑوں کو لگ گیا وہ قطرہ تو کپڑے کو بھی دھونا ہے کیونکہ ناپاک ہے۔ قضا نماز کی کوئی نیت ہے یا بس دل میں ارادہ ہے؟ ہاں دل میں ارادہ ہو کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی فرض کرو آپ کی کوئی کل کی چھوٹی ہوئی نماز بھی ہے اور آج کی وقت کی نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اب عشاء کی نماز فرض کرو آپ پڑھ رہے ہیں، اب کل آپ کو یاد ہے کہ کل بھی آپ نے کل کی کوئی نماز چھوٹی ہوئی تھی آپ نے نہیں پڑھی، تو آپ وہ بھی نماز پڑھیں گے، کل کی چھوٹی ہوئی نماز بھی اور آج کی عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے، دونوں نمازوں کی نیتیں آپ کے دل میں ہوں کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو، کیا چھوٹی ہوئی نماز قضا کر رہے ہو یا اس وقت کی نماز ادا کر رہے ہو۔ تو دل میں صرف نیت ہونا کافی ہے، اس کے لیے کوئی اور خاص نیت نہیں ہے۔ حیض ختم ہونے کے بعد قضا نماز جو علمی کی وجہ سے چھوٹ جائے ان کو پڑھنا ہوگا
جی ہاں، یہ بھی سوال ہے کہ حیض کی اگر ختم ہونے پر بعض اوقات یعنی کہ نمازیں جو چھوٹ جاتی ہیں، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر عورت کو حیض آ گیا اور نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا تو اس نماز کو اس نے قضا کرنا ہے۔ ہاں، جو نمازیں حیض کے دوران آتی ہیں ان کو نہیں قضا کرنا۔ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ حیض کے دوران روزے جو ہیں چھوٹے ہوئے ان کو قضا کیا جائے گا، لیکن نمازیں جو حیض کے دوران گزرتی ہیں ان کو قضا نہیں کیا جائے گا، جس طرح کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ کنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ ہمیں روزے قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نمازوں کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حیض کے دوران کی نمازیں جو ہیں ان کو نہیں قضا کیا جائے گا، لیکن جس طرح ہم نے واضح کیا مسائل کے اندر بھی کہ اگر نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا اور حیض آ گیا، ابھی تک نماز نہیں پڑھی، تو حیض ختم ہونے پر اس نماز کو قضا کرنا ہوگا۔ تو اگر کسی نے فرض کرو اس طرح کی نمازیں نہیں پڑھیں، اس کو پتہ ہے کہ میں اتنی نمازیں نہیں پڑھیں، تو اس کو چاہیے کہ اندازہ لگا کر اتنی نمازیں قضا کرے۔ امی کرسی پہ نماز پڑھتی ہیں تو آگے مصلی رکھیں؟ ہاں جی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کرسی پر نماز پڑھتی ہے تو آگے کوئی جائے نماز بچھائے۔ ہاں، جائے نماز بچھانے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے، اور جائے نماز بھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اگر جگہ صاف پاک ہے اور صاف ستھری جگہ ہے تو عام کارپیٹ بھی کیوں نہ ہو، عام کی جگہ بھی کیوں نہ ہو، وہیں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جائے نماز صرف ایک ہمارے ہاں ٹرینڈ بن چکا ہے، ورنہ ان کے اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ جائے نماز عموماً بچھایا جاتا ہے جب سجدہ کرنا ہو۔ تو جس آدمی نے، عورت ہو یا مرد ہو، جس نے سجدہ ہی نہیں کرنا، یعنی اس نے صرف اشارہ کرنا سجدہ کرنے کے لیے، زمین پر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، تو اس کو جائے نماز بچھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ الا یہ کہ اگر وہ جائے نماز بچھاتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، میرے آگے سے کوئی نہ گزرے، تو لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، آس پاس کے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک اچھی چیز ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 مہینے کا بچہ اگر 4 مہینے کے بعد اگر بچہ ساقط ہو جاتا ہے تو کیا وہ بھی وارث ہوگا؟ ہاں، ایک مسئلہ ماشاء اللہ اچھا کیا ہے ہم نے۔ بچہ جو 4 ماہ کے بعد، یعنی وہ حمل جو 4 ماہ کے بعد ساقط ہوتا ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ باقاعدہ انسان ہے، کیونکہ اس میں روح ڈل چکی ہے، اس کا جنازہ ہونا چاہیے، اس کا نام رکھنا چاہیے، اس کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا وارث بھی ہوگا؟ ہاں، وارث اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ پیدا ہونے کے بعد ثابت ہو جائے کہ زندہ تھا۔ اس کے بارے میں جس طرح روایت میں ہے، اذا استحل المولود فقد ورث، اذا استحل المولود فقد ورث، کہ پیدا ہونے والا بچہ اگر پیدا ہونے کے بعد وہ جو چیخ مارتا ہے، اس طرح کی چیخ کی آواز نکالتا ہے، چاہے اس کے فوراً بعد بھی فوت ہو جائے، تب بھی وہ وارث بن جاتا ہے۔ یعنی بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہوئے زندہ تھا، اور زندہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اس نے چیخ ماری ہے۔ ہاں، چیخ ماری ہو یا کسی اور طریقے سے، آج کل میڈیکل کے مختلف وسائل ہیں کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہوئے زندہ تھا لیکن پیدا ہونے کے فوراً بعد فوت ہو گیا، تو جو ماں کے پیٹ سے زندہ حالت میں نکل آتا ہے وہ وارث بنتا ہے، لیکن جو ماں کے پیٹ سے مردہ حالت میں نکلتا ہے وہ وارث نہیں بنے گا۔ اس یہ فرق ہے وراثت کے احکام میں اور جنازے اور دوسرے احکامات کے اندر، کہ ہم 4 ماہ کا جو حمل ہے اس کا جنازہ تو پڑھیں گے، نام رکھیں گے، لیکن اگر وہ ماں کے پیٹ سے مردہ اس میں نکلتا ہے تو وہ وہ وارث نہیں بنے گا۔ وارث تبھی بنے گا جب ماں کے پیٹ سے زندہ حالت میں پیدا ہوتا ہے، چاہے پیدا ہونے کے فوراً بعد بھی فوت ہو جائے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز نہ نکالے تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہم نے واضح کیا ہے، پیدا ہونا تو بات کی بات ہے، ابھی آواز نکالنا تو بات کی بات، ہم نے واضح کیا ہے کہ اگر وہ 4 ماہ کے بعد ساقط ہوتا ہے، اب 4 ماہ کے بعد ساقط ہونے والا، یعنی فرض کرو 5ویں ماہ میں ہے، کہاں سے آواز نکالے گا؟ آواز تو وہی نکالے گا جس کے 9 ماہ تقریباً یا 8 ماہ یا 7 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ہمارے ہاں بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جب تک بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز نہ نکالے، پیدا ہونے کے بعد زندہ ثابت نہ ہو، اس وقت جنازہ نہ پڑھیں۔ ایسی بات نہیں ہے، جو صحیح ہے علماء کا قول، اس میں جس طرح ہم نے پہلے وعدے کر دیا ہے
کہ 4 ماہ کے بعد جب حمل ساقط ہوتا ہے تو باقاعدہ انسان ہے، اس میں روح ڈل چکی ہے، اس میں اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے۔ نماز یا سجدے کے دوران اگر تھوک نکل لے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نماز یا سجدے کے دوران تھوک نکلنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی وضو کو ٹوٹنے سے کیا تعلق؟ یعنی کہ شاید ان کا مقصد کہنے کا یہ ہو کہ شاید کھانے پینے کے معنی میں آتا ہے، تو جو منہ کے اندر چیز ہے کھانے پینے کے معنی میں نہیں آتی۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے دانتوں میں بعض اوقات کھانے کی کچھ چیز اٹکی ہوتی ہے اور نماز کے دوران وہ نگل لیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی حرج نہیں۔ کیا قبرستان جانے کے لیے وضو ضروری ہے؟ قبرستان جانے کے لیے وضو کیا ضروری ہے؟ کہ قبرستان جانے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، لیکن نماز جنازہ کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے بہت سے جاہل کیا کرتے ہیں کہ جنازے بھی بغیر وضو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نماز جنازہ نماز ہے کہ جس کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، لیکن قبرستان ویسے جانا قبروں کی زیارت کے لیے جو شرعی مقصد ہے، یعنی قبر والوں کے لیے، مرنے والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے وضو ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ شیخ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ پسینہ پاک ہے، لیکن وہ پسینہ تو رسول صلی ہم تو عام انسان ہیں۔ جی ماشاء اللہ، اچھا سوال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ پڑھا ہے کہ پسینہ پاک ہے، لیکن ہم نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کا پسینہ پاک تھا۔ تو اگر تو آپ انسانوں کے علاوہ کو اور مخلوق ہیں تو پھر تو ہم آپ کو اپنے اوپر قیاس نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں، تو جو آپ کا حکم ہے وہی عام انسانوں کا حکم ہے۔ اور یہاں پر صرف بات اس مسئلے کی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اور بھی آگے سمجھا جائے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے نبی اور رسول انسانوں میں سے کیوں بھیجے؟ کافروں کا ہر دور میں، ہر زمانے کے کافروں کا نبیوں پر اعتراض یہی رہا ہے کہ کیسے نبی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے جیسے انسان ہو۔ اللہ نے کسی ایک آیت میں بھی، کسی ایک لفظ میں بھی نبیوں کی بشریت کا انکار نہیں کیا کہ تم جس کو بشر کہہ رہے ہو، جس کو انسان کہہ رہے ہو، وہ انسان نہیں ہے، بلکہ ان کو بشر ثابت کیا ہے، بلکہ خود رسولوں کے زبانوں سے کہلوایا ہے کہ وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں۔ تو اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو انسانوں کی شکل میں، یہ انسان کیوں بھیجے؟ انسانوں میں سے کیوں بھیجا؟ کیونکہ جب ہدایت انسانوں کی ہدایت مقصود ہے ان نبیوں کے ذریعے سے، ان نبیوں کا مقصد ان انسانوں کی رہنمائی ہے، تو رہنمائی کے لیے پھر ضروری ہے کہ ان انسانوں کی رہنمائی کرنے والا بھی انہی جیسا انسان ہو، کھاتا پیتا ہو، اٹھتا بیٹھتا ہو، جاگتا سوتا ہو، اس کو ہر طرح کی بیماری، تکلیف اور ہر طرح کی خوشی غمی لاحق ہو جو عام انسانوں کو ہے، تاکہ واقعی ہی وہ نبی اور رسول دوسروں کے لیے نمونہ بن سکے۔ اگر فرشتہ ہوتا، فرشتہ نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ بیمار ہوتا، نہ اس کو اور کچھ طرح کے معاملات ہوتے، اس کے معاملات ہی الگ ہوتے، تو ہم کیسے اس کو اپنا نمونہ بناتے؟ تو اللہ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا انسانوں میں سے، اس لیے بھیجا ہے، جو سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ تاکہ وہ نبی اور رسول لوگوں کے لیے ایک چلتی پھرتی زندہ مثال ہو ان کے سامنے کہ کیسے زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم ایک نہیں 10 آیات اس پر واضح ہیں کہ اللہ کے نبی رسول جو ہیں وہ انسان تھے، بشر تھے، اور ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں لاحق تھیں جو انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، خوشی غمی کی، تکلیف ان چیزوں کی، بھوک پیاس کی، ہر طرح کی چیزوں کی۔ تو اس لیے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ پاک ہے تو اس کا مطلب کہ عام مسلمانوں کا پسینہ بھی پاک ہے، بلکہ انسانوں کا پسینہ بھی پاک ہے۔ بارک اللہ فیک۔ ہاں جی۔ لیبر سے پہلے اور بچے کی پیدائش ہونے سے پہلے اور بچے کی پیدائش ہونے کے بعد عورت کافی تکلیف میں ہوتی ہے، تو تب نماز کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، یہ بھی سوال اچھا ہے کہ ڈلیوری کے دوران نماز، یعنی عورت کافی تکلیف کی کیفیت میں ہوتی ہے، ممکن ہے اس حالت میں کوئی ایک یا دو نمازیں، کئی نمازیں چھوٹ جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو نماز پڑھنے کی گنجائش ہو، چاہے تکلیف میں بھی ہو، اگر تو نماز پڑھ سکتی ہو، چاہے صرف فرض ہی پڑھ لے، سنتے نہ بھی پڑھے، تو اس کو چاہیے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھے، کیونکہ نماز کو حتی الامکان اپنے وقت پر پڑھنا ہی ضروری ہے، الا یہ کہ اگر ایسی کیفیت ہو کہ آدمی بالکل بھی پڑھنے کی حالت میں نہ ہو، تو پھر جو ہے اس کو یعنی کہ اس بات کی معافی ہے۔ لیکن یہ ہم کہیں گے کہ ڈلیوری سے پہلے کی حالت ہے، کیونکہ ڈلیوری ہونے کے بعد تو کہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے، اور نماز جو ہے اس حالت میں نہیں پڑھی جاتی۔ لیکن ڈلیوری سے پہلے
واقعی ہی بہت شدت کی تکلیف کی حالت ہوتی ہے، تو اگر تو عورت پڑھ سکتی ہے نماز تو اس کو چاہیے کہ پڑھے، چاہے مختصر کر کے صرف اور صرف فرائض پڑھ لے، تو نماز کو حتی الامکان پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن فرض کرے اگر کبھی نہ بھی پڑھ سکے، ایسی کیفیت ہو، تو پھر اس کو بعد میں جب نفاس ختم ہو تو اس کو اس نماز کو قضا کرنا ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ ابھی ہم انشاءاللہ سیرت کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ ٹائم آج ہمارا کافی چلا گیا ہے اسی میں۔ اچھا، بند کر کے دوبارہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ 1 منٹ کے بعد۔